السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں تیمم سے متعلق کچھ مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اولاً ہم جانیں گے کہ تیمم کی مشروعیت کیسے ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ مکرمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی۔ راستے میں ایک جگہ مقام بیدا یا ذات الجیش میں قافلہ نے پڑاؤ کیا، تو وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک ہار جو انہوں نے اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے عاریۃً لے کر پہن لیا تھا، گم ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے متعین فرمایا۔ تلاش میں دیر لگ گئی تا کہ صبح صادق ہو گئی، اور یہ جگہ ایسی تھی نہ تو پانی تھا نہ ہی ساتھیوں کے پاس پانی کا ذخیرہ تھا۔ اب نماز میں دیر ہونے لگی اور لوگ جا جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ماجد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ آپ کی بیٹی عائشہ نے لوگوں کو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رکھا ہے۔ یہ باتیں سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی غصہ آیا، اور آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے۔ اپنے دست مبارک سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کوکھ میں انگلی چبھونے لگے۔ اس وقت پیغمبر علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ران پر سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ اس بنا پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ لگانے کے باوجود ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حرکت نہیں فرمائی تھی، تا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی نے آیت تیمم فتیمموا صعیدا نازل فرمائی، اور لوگوں نے تیمم کر کے نماز ادا فرمائی۔ اس رخصت کے نازل ہونے پر صحابی جلیل حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قسم بخدا جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ناگوار بات پیش آئی تو انجام کار اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے خیر کا پہلو اجاگر فرما دیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے یہ کلمات کہے، اے ابو بکر کے خاندان والو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے پہلی برکت نہیں ہے، گویا اس سے پہلے بھی امت ان کی برکات سے فیض یاب ہوتی رہی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اب آتے ہیں تیمم کے مسائل کی طرف۔ آپ لوگوں سے ادباً درخواست ہے کہ مکمل ویڈیو کو دیکھیں، اور تیمم کے باقی مسائل سلسلے وار اور دیگر ویڈیوز کے اندر آتے رہیں گے، اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل سے جڑیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک اور شیئر وغیرہ بھی کریں، اور اگر کوئی ضروری معلومات حاصل کرنی ہو تو کمنٹ کے ذریعے سے وہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، اب آتے ہیں تیمم کے مسائل کی طرف۔ تیمم کی شرطیں۔ تیمم کے صحیح ہونے کے لیے 9 شرطیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 پر ہے مسلمان ہونا، نمبر 2 پر ہے نیت کرنا، نمبر 3 پر ہے مسح کرنا، نمبر 4 پر ہے 3 انگلیاں یا اس سے زائد سے مسح کرنا، نمبر 5 پر ہے مٹی یا اس کی جنس کی چیز کا موجود ہونا، نمبر 6 پر ہے مٹی کا پاک ہونا، نمبر 7 پر ہے پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونا، نمبر 8 پر ہے حیض اور نفاس سے پاک صاف ہونا، نمبر 9 پر ہے اعضائے تیمم، چہرہ اور ہاتھ کوہنیوں تک کا استیعاب کرنا، یعنی مکمل ہاتھوں کا مسح کرنا، یہ بھی شرط میں سے ہے۔ تو یہ تیمم کی شرطیں تھیں۔ اب آگے ہے کہ تیمم کب کرنا جائز ہے۔ 6 صورتوں میں تیمم کرنا جائز ہے۔ نمبر 1، پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونا، یعنی مبتلا بھی سے پانی 1 میل یا اس سے زائد مسافت پر ہونا کہ وہاں تک پہنچنے میں نماز کا وقت فوت ہونے کا اندیشہ ہو۔ دوسری صورت ہے پانی کے استعمال کی وجہ سے مرض بڑھ جانے یا دیر سے شفا ہونے کا خطرہ ہو۔ تیسری صورت سخت سردی ہو، جبکہ جنبی کے لیے گرم پانی سے غسل کا انتظام نہ ہو
اور ٹھنڈے پانی سے جان کی ہلاکت یا اعضاء کے شل ہو جانے کا خطرہ ہو۔ تیمم کے صحیح ہونے کی چوتھی صورت، پانی کا ایسی خطرناک جگہ ہونا، مثلا وہاں سانپ ہو یا کوئی دشمن ہو یا بھیانک آگ جل رہی ہو کہ وہاں جا کر پانی لانے میں سخت نقصان کا خطرہ ہو، یا مثلا آدمی ایسی جگہ ہو کہ اگر وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ جائے تو اپنے مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو۔ نمبر 5 پر ہے پانی محض پینے کی ضرورت کے لیے کافی ہو، اس سے وضو یا غسل سے قافلہ والوں یا ان کے جانوروں کے پیاسے مر جانے کا خوف ہو۔ نمبر 6 پر ہے پانی کو کنویں وغیرہ سے حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز میسر نہ ہو، کوئی چیز موجود نہ ہو اور نہ کنویں میں اترنے کی ہمت ہو، تو ان سب صورتوں میں تیمم کر کے نماز پڑھنا جائز ہے۔